جانتے ہیں میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اللہ دعا نہیں قبول فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک تو وہ ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو حرام کی کمائی سے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں یا خود حرام کے لقمے کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ گناہ کبیرہ اور حرام میں سے آتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ مجھے کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے۔ نماز کے تعلق سے حدیث سنے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے نماز کی فکر چھوڑ دی اللہ رب العزت اس کی فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور حضور نے پوچھا اے صحابیو جانتے ہو اس دور میں سب سے زیادہ بد نصیب کون ہے؟ تو صحابہ فرماتے یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ بد نصیب وہ ہے جو بے نمازی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بے نمازی کے لیے دین میں سے کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا نماز قائم کریں اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے۔ آج نعرے لگائے جا رہے پیڑ لگاؤ، آکسیجن بچاؤ، آکسیجن بڑھاؤ، کہیں لکھا جا رہا گرین سٹی کلین سٹی، لیکن قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ اے لوگو جو شخص درخت لگاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی اس کے سائے میں بیٹھے یا اس کے پھل کو کھائے یا اس سے استراحت و سکون پہنچے جس کو اگر کسی کو، تو اللہ رب العزت اس کی روح کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ پیارے، ہماری اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم اس آواز کو سننے کے باوجود بھی اللہ کے گھر میں نہیں پہنچتے۔ لہٰذا نماز قائم کریں، اس لیے کیونکہ نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نماز مومنوں کی معراج ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے۔ لہٰذا نماز کو قائم کریں اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں ایک حقیقت کہ اس دور میں جینا مشکل ہے، اور مرنا تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہے قبر میں اکیلے رہنا، اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہے حشر کے میدان میں بغیر کسی چیز کے جب کوئی کسی کا ساتھ نہ دے، اس وقت جب سوا نیزے پر سورج ہو، حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے پیشی ہونا۔ لہٰذا اس مشکل سے بچنے کا جو راستہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اللہ اس کے رسول کی پیروی ہے۔ ان دونوں چیزوں سے محبت کر لیں اور ان کی پیروی کر لیں، انشاءاللہ رب العزت ہم ان تمام مشکلات سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ مجھے کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے۔ روز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے، حضور نے فرمایا اے میرے صحابیوں، کیا میں تمہیں ایک بدن پر بہت ہی زیادہ آسان اور اچھی عبادت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو سنو، ان میں سے پہلی جو ہے اس کا نام ہے خاموش رہنا، اور دوسری چیز جو ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ ان دو چیزوں کو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں ضرور ان پر عمل کریں۔ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین یو ٹرن جو ہے نا وہ توبہ اور استغفار ہے، لہٰذا اس کو زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں استغفار جنت کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک کنجی ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک مرتبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کو زمین پر بھیجتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے جا بیماروں کو شفا دے۔
لہٰذا زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں، یہ درجات میں بلندیاں بھی دیتی ہے، درجات میں بلندیاں اس سے حاصل ہوتی ہیں اور بہت ساری اس کی برکتیں ہیں۔ جو لوگ اسلام کو برا کہتے ہیں نا، جب وہ لوگ اسلام کی گہرائی تک پہنچتے ہیں تو بغیر کلمہ پڑھے وہاں سے نہیں نکلتے۔ لہٰذا جن لوگوں کو ڈاؤٹس وغیرہ ہیں یا جو لوگ سکھائے پڑھائے میں چل رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ لوگ ایک مرتبہ میرے نبی کی سیرت کو ضرور پڑھیں۔ آپ جوں جوں حضور کی زندگی کو پڑھتے جائیں گے، انسانیت کو سیکھتے اور سمجھتے جائیں گے۔ یہ میرا دعویٰ ہے آپ سے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول غور کریں پیارے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں نے تو حضور کے نام پر سروں کو کٹا دیا، لیکن آج بعض ایسے بھی ہیں جو انگوٹھا چومنے کی بھی دلیل مانگتے ہیں۔ ارے احمق، انگوٹھا چومنے کے لیے دلیل نہیں بلکہ دل میں میرے نبی کی محبت ہونی چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم